أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروهم وصدوا عن سبيل ومن يضل الله فما له من هاد۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا، کہہ دیجئے اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ان کا ایمان نہ لانا معجزات کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ توجہ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو حال پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر ایک اور انسان ہے جسے ہم ضمیر، وجدان، قلب، فطرت کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارا داخلی انسان یعنی ہمارا ضمیر اور وجدان کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن ظاہری یہ جو ہمارے اعضاء بدن ہیں، انسان جب بھی کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ داخلی انسان، وہ انسان کا قلب، وہ فطرت، وہ ضمیر اسے سرزنش کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا تو نے، اور یہ انسان کی ظاہری اور داخلی جنگ رہتی ہے۔ کبھی غالب آ جاتا ہے ظاہر، کبھی باطن غالب آ جاتے ہیں، اور انسان کا غالب آ جانا باطن یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ تم باطنی انسان، جو باطنی ضمیر ہے، اسی کو اپنے اوپر غالب رکھو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کی نیک نصیبی اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے رسول، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، یعنی سابقہ قومیں بھی اسی طرح، لوگ بدلتے ہیں، واقعات وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرح وحی کی ہے، جبکہ یہ لوگ خدا رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے میرا رب وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرح میرا رجوع ہے۔ مبعوث بالرسالت ہونے کے بعد رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور بتاتے تھے، حالانکہ کافر تھے، مشرک تھے، اور پھر ارشاد فرمانے کے بعد کہتے تھے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا ہے جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
سلسلہ کلام معجزے کے مطالبے کے بارے میں ہے، یعنی لوگ معجزوں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے کلام سے، آپ کے کردار سے یہ لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اور اسی طرح یہ جو کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، اور اللہ اس وقت بھی انہیں مصیبت میں ڈالتا ہے اور بعد میں بھی انہیں مصیبت میں ڈالے گا۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اے رسول صرف آپ کا مذاق نہیں، باقی انبیاء کا بھی، رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے، پھر میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، تو دیکھ لو عذاب کیسا شدید تھا۔ یعنی ذات پروردگار کی سنت الہی کا ذکر ہے کہ منکرین نے ہمیشہ انبیاء کی طرف سے آنے والے عذاب کا مذاق اڑایا۔ رسول فرماتے تھے، حضرت نوح و لوط یہ سارے کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ چھوڑ دو، لیکن وہ مذاق، کیا عجیب و انسان، آپ کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ عذاب بھیجے گا نہیں، لیکن ذات پروردگار انہیں ڈھیل دیتا تھا، تم کر لو گناہ کرتے جاؤ تاکہ تمہارے عذاب میں شدت آئے۔ کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے بے حس بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا کر رکھا ہے؟ کہہ دیجئے ان کے نام اور اوصاف بیان کرو جسے اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جسے وہ اس زمین میں نہیں جانتا، یا محض ایک کھوکھلی بات ہے؟ یعنی ذات پروردگار نے چیلنج کیا کہ ان کو کہہ دو کہ جس طرح میرے ذات پروردگار کے نام ہیں، اسماء الہی ہیں، اوصاف ہیں، تم اپنے ان بتوں کا نام بتاؤ، ان کے اوصاف بتاؤ، لیکن تم نہیں بتا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے نام ہیں نہ اوصاف ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ دراصل کافروں کے لیے ان کی مکاری زیبا بنا دی گئی ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم منکر ہو، تم کرتے ہو، ٹھیک ہے کرتے رہو، اور ذات پروردگار نے تمہیں گمراہ کر دیا، اب جو کچھ تم مرضی کرتے رہو، ذات پروردگار تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار۔ والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ينكر بعده قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان للرسول ان يأتي بآيات الا بإذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب۔ أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ مشقت والا ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اہل تقوی سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان ایسی ہی ہے کہ جیسی ذات پروردگار نے بتا رہا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے میوے، اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ہے اہل تقوی کی عاقبت، اور کافروں کا انجام تو آتش ہے۔ یعنی اللہ بتا رہے جنت جہاں اتنی خوبصورت ہے، اچھی ہے، اور نہریں ہیں، باغات ہیں، وہاں جہنمیوں کے لیے عذاب ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ یعنی ذات پروردگار نے رسول اللہ کی حقانیت پر ایک دلیل ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب ہوتے بخوشی اس قرآن پر ایمان لے آتے
اور اپنے گمشدہ کو اس قرآن میں پا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاتے، بلکہ فرمایا اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں ان قرآن میں موجود ہیں، اور بعثت میں بہت سے اہل کتاب ایمان لے آئے۔ کیوں؟ جب قرآن آ کے بتاتا تھا کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی باتیں کہتا تھا، اور موسیٰ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ کے واقعات اور باقی جو لوگ انبیاء کو ماننے والے تھے، جب ان کی باتیں ہوتی تھیں وہ لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے جنہوں نے اس کتاب کو بھیجا ہے آپ کی طرف نازل کیے، اس کتاب سے خوش ہیں۔ بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا میں اللہ کی بندگی کروں، اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیے۔ اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا، نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ یعنی ذات پروردگار نے واضح کہہ دیا کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کو یہ دستور بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ہدایت کرنے والے ہیں، دوسروں کی ہدایت کرنے والے۔ اگر وہ اپنی خواہشات اور سامنے والے موجود سامعین کے مطابق ان کی خواہشات کے مطابق بات کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری خواہشات ہیں، اور جب اس طرح تم کرو گے تو میرا عذاب آئے گا، نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ کوئی ناصر۔ بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، انہیں ہم نے ازواج اولاد سے بھی نوازا۔ کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے، کوئی بات کرے۔ ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے، یعنی یہ ذات پروردگار کا ہی عطا ہے کہ وہ معجزہ اگر دے رہا ہے تو وہ اپنے زمانے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ جادوگری کا زمانہ تھا، تو جادوگر پہ لوگ ایمان لے آتے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا جو کہ جب پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور پیغمبر علیہ السلام اہل عرب میں جب آئے وہ اہل زبان تھے، بات میں شاعری میں، اللہ نے قرآن کی صورت میں ان کو دیا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اسی کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی کائناتی نظام میں اللہ کے دو فیصلے، ایک فیصلہ اٹل اور حتمی ہے، ناقابل تغییر، دوسرا فیصلہ قابل تبدیل ہے۔ اور اگر اللہ کے حتمی فیصلے نہ ہوتے تو اس کائنات کی کسی چیز پر بھروسہ بھی نہ ہوتا۔ یعنی وہ ذات پروردگار ہے کہ جسے راہ چاہے تو رکھے، جسے چاہے مٹا دے، اس کی اپنی سارا کچھ ہے۔ اور ام الکتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو وعدے ہم نے ان سے کر رکھے ہیں، خواہ ان کے کچھ حصے ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اللہ نے کہا میں نہیں حساب لینے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حساب لے۔ ہاں جن کو میں اختیار دوں، مثلا نبی ہے، امام ہے، ان کو اللہ نے کہا کہ تم حساب کتاب لے سکتے ہو، لیکن اصل حساب اللہ کی ذات نے لینا ہے۔ اور نبیوں یا امام ہوں ان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم صادر فرماتا ہے کہ اس کے حکم کو پس پش ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ذات پروردگار ہی حساب لے گا، سخت حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور پھر فرمایا اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، ٹھیک ہے، زیادتیاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، کافروں کے عنقریب معلوم ہو جائے گا عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے۔ یہ ذات پروردگار، دیکھیں یہ عمر گزر جائے گی جو انسان کی ہے، بڑے لمحات میں جلدی میں گزر جاتی ہے، لیکن جب حساب و کتاب ہوگا، دقیق حساب ہوگا۔ یہ کافر یہ مشرک اسلام کے خلاف جو کام کرتے رہتے، تدبیریں کرتے رہتے، اللہ کی جو تدبیر ہے، ان کی جو مکاریاں ہیں ان پر غالب ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے۔ یعنی ذات پروردگار کہا ہے کہ جن کافروں کا یہ مطالبہ ہے قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ دکھاؤ، مسترد ہو گیا تو کہنے لگے پھر تو آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں۔
جواب میں فرمایا میرے حق میں گواہی کے لیے اللہ ہی کافی، ایک معجزانہ کلام میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے، اور میں کیا تمہارے لیے لے آؤں؟ یعنی علم الکتاب، یعنی جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے یہ کہا ہے من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔